اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے اسے نماز پڑھنے کے بعد پرسکون دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حالانکہ میں بہت سخت پولیس والا تھا، دعا مانگنے کے بعد اس کی مسکراہٹ بڑی نگاہیں میرے دماغ میں ہزاروں سوال جنم لیے ہوئی تھیں، کیونکہ وہ ایک قتل کے مقدمے میں آیا تھا اور اس کے خلاف گواہ بھی موجود تھے۔ 4 روز بعد اس کو عدالت میں لے جانا تھا۔ میرے تجربے کے مطابق اس کو پھانسی ہونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے والدین آئے اور جو بہت غمگین اور افسردہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا بچنا ممکن نہیں ہے اور وہ اکلوتا بھی تھا، لیکن یہ شخص غمزدہ ہونے کی بجائے اپنے والدین کو تسلی دے رہا تھا۔ میں اس کی ہمت دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ دوسرے دن بھی جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کا رویہ بالکل کل جیسا تھا، لیکن اب میں نہ رہ سکا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پر کیا مقدمہ ہے؟ وہ ہنس کر بولا، جی سر جی۔ میں اور حیران ہوا۔ پھر میں نے پوچھا، تم اتنی پرسکون کیوں ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا سزا ہوگی؟ اس کا جواب سن کر حیران ہو گیا اور وہ بولا، میں نے اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، میں اس لیے بے فکر ہوں کہ تو میں نے کہا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بولا، جب اللہ تعالیٰ پر تقویٰ رکھو تو پھر کس بات کا ڈر یا خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے بعد دل میں کوئی فتور نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر یقین کامل ہوگا تو منزل آسان ہوگی، اس لیے میں پرسکون ہوں۔ مسلمان تو میں بھی ہوں، لیکن اتنا کامل یقین رکھنے والے کو زندگی میں آج پہلی مرتبہ دیکھا۔ ایمان اور تقویٰ کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر تقویٰ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی اصل حقیقت ہے۔ اگلے روز مجھے اسپتال سے فون آیا کہ فوری اسپتال پہنچے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ایمرجنسی وارڈ میں لے کے، جہاں پر ایک شخص زندگی کے آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس نے مجھے دیکھتے ہی بولا، ریکارڈنگ کرو، میں نے بیان دینا چاہتا ہوں۔ میں نے موبائل فون کی ریکارڈنگ چلائی۔ وہ بولا، سر جی، میرے گاؤں میں جو قتل ہوا تھا اور ایک ملزم آپ کی حراست میں ہے، وہ بے گناہ ہے، کیونکہ وہ قتل میں نے کیا تھا اور اپنی پوزیشن کو بورے کرلاتے ہوئے میں نے ہی جھوٹے گواہ بنائے تھے۔ اتنے میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ اس گاؤں کے نمبردار کا بیٹا ہے۔ کل یہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر جا رہا تھا، اچانک ان کے سامنے ٹرک آیا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیوی اور بچہ موقع پر ہی دم توڑ گئے اور یہ بہت بری حالت میں تھا۔ ہوش آتے ہی اس نے پولیس کو بلانے کا کہا۔ اس کی حقیقت دیکھ کر میں مجرم کی یقین پر حیران ہوا۔ جب میں تحقیقات کے سلسلے میں گاؤں پہنچا تو پتہ چلا کہ مرنے والے کا بیان درست ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے دن سارے ثبوتوں کے ساتھ اس کو پیش کیا اور مرنے والے کی ریکارڈنگ سنائی، اور نمبردار خود نے بھی بیان دیا، جس پر وہ مجرم یا باعزت بری ہو گیا اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کا تقویٰ اور کامل یقین دیکھا اور دیکھ کر اشک رہ گیا اور اس سے کوئی نصیحت کرنے کی درخواست کی تو وہ بولا، جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے اور کامل یقین کرے اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر دے تو پھر خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا اور ہمیں اپنے یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اہل عبادت، اہل دل اور اہل جذبات تو بہت دیکھے، مگر اور اس انسان جیسا انسان زندگی میں نے نہیں دیکھا جس نے مجھ جیسے کا طریقہ سکھا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین کا ایک واضح نمونہ دکھا دیا۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کرنا چاہیے، اور جب کر لے تو ذہن میں کوئی اور فطور نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارا یقین کامل نہیں رہتا اور ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے جس کو پاس کرنا ہے۔ زندگی نے جب ہم اپنے سب کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا اور ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہماری مدد کرتا ہے۔